حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی، یعنی آپ کی آمدنی کیا تھی؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، چنانچہ یہ خدمت میرے سپرد تھی کہ جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی بھوکا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا، اور کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنوا دیتا۔ یہ صورت حال تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہو مجھ سے ہی قرض لے لیا کرو۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، ایک شخص سے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب بھی حضور کا ارشاد ہوتا تو اس سے قرض لے کر آتا اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ وہ مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا او حبشی۔ جب میں متوجہ ہوا تو وہ مجھے گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اور اگر مہینہ ختم ہونے تک میرا سب قرض ادا نہ کیا، یاد رکھنا میں تجھے اپنا غلام بنا لوں گا، اور تو اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے چرایا کرتا تھا۔ یہ سن کر میں پورا دن پریشان رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پاس رقم ادا کرنے کی کوئی صورت ہے اس وقت، اور نہ میں کھڑا کھڑا کوئی انتظام کر سکتا ہوں، اور ایسی صورت میں وہ مجھے بہت ذلیل کرے گا، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو جب تک قرض اتارنے کا کوئی مناسب انتظام نہ ہو میں روپوش ہو جاؤں، کہیں چلا جاؤں۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح ہوگی تو کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے کہ بلال، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، آپ نے تمہیں بلایا ہے۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال خوشی کی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سارا ساز و سامان بھی تیرے حوالے۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، و صلی اللہ علی نبینا محمد۔